ان کو ایک پیرنی مل گئی ہے، اسی کی اشاروں پہ پاکستان چلتا تھا، تو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ان کے وہ سارے چلے، وہ سارے ان کے تعویذ، وہ سارے موکلات سوئے پڑے ہیں. وہ جو پوٹلی نکلی تھی بنی وہ زمان پاک سے، اس میں کیا تھا؟ اس میں راکھ تھی انسانی اعضاء کی، یعنی کہ بلی چڑھایا گیا بچیوں کو یہ جادو ٹونے کے چکر میں. ووٹر یہاں پہ جاہل ہے سارے، ان کو صرف نشان پتا ہے کہ یہ تیر ہے، یہ شیر ہے، یہ بلہ ہے، ان کو وہ ملنا نہیں. اب بینگن دے دیے آپ نے لوٹے دے دیے ان کو. یہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. اب آپ نے آئین کے مطابق اگر آپ ایک چیز کروا نہیں رہے ہیں تو پھر رونا پٹنا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ عدت والا بھی عدت میں بھی شدت اختیار کر گئی، اور وہ اب وہ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں سب جھوٹ بول رہا ہے، میں نے عدت بھی پوری کی. ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ عدت میں شادی ہے. ایک شخصیت ہے کہ جس کے خلاف میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ انہوں نے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی، حمایت بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا. جس طرح یہ ون مین شو ہے نا، وہ بھی ون مین شو تھے. پوری پی ٹی آئی جو ہے نا نفرت کرتی تھی شیخ رشید سے. کی جو لیڈر ہے نا مریم بی بی، وہ بھی جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں اور نمک چھڑکتی ہیں زخموں پر. دیکھیں جو زخم انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو دیے ہیں، کیمراز لگائے ہوئے تھے جو کہ کھلتے تھے پی ایم ہاؤس میں. اب اندازہ کریں یہ کتنی گھٹیا پن والی یہ بات. جو پی ایم ہاؤس میں لگے ہوئے تھے کیمرے، وہ کہاں کھلتے ہیں؟ یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے. آپ نے بلہ ختم کر دیا، آگے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ آپ کے مطابق. انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ مارا، بلہ خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ مارا. ورنہ تو اگر یہ صحیح طریقے سے انٹر پارٹی کرا لیتے تو بلے کے ساتھ میرے خیال میں کورٹ ان کو 2 گیند بھی دے دیتی. جس طریقے سے انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کے خلاف اس وقت ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں اور جو گند انہوں نے سوشل میڈیا پہ کھولا ہوا ہے، ان سب کو تو سولی پہ ٹانگ دینا چاہیے. ہوشیار خبردار، میرے ساتھ موجود ہیں عظما کاردار، نہ ڈر بے خوف وفادار. ابا یہ بات تو میں مانوں گا. پہلے میں تعارف پورا کر لوں. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. عظما کاردار کی سنتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی کہ آپ وفادار تو ہیں. آپ جس کے ساتھ بھی چلی نا، آپ دل و جان سے چلی. آپ جب کپتان پہ برے حالات تھے، میں آئی وٹنس ہوں، آپ کے ساتھ رپورٹنگ بھی کرتے رہے. آپ ان کے جو موقف ہے اس کو بھی بڑی ببانگ دہل بیان کرتی تھیں. پھر آپ ڈٹی رہیں. پھر آپ نے جب چھوڑا دوسری جماعت میں آئی مسلم لیگ میں، پھر ان کے ساتھ بھی ڈٹ گئیں. ان کے ساتھ بھی حالات برے تھے، اب ان کے بھی اچھے ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ تھوڑا زیادتی نہیں ہو رہی؟ آپ کی پرانی وابستگی ان کے ساتھ، وفاداریاں ان کے ساتھ، بلہ چھن گیا، سارے وفادار چھن گئے، ان سے پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، کپتان جیل چلے گئے. کیا سمجھتی ہیں، کیا بولنا چاہیں گی؟ منان تمہارا انٹرو جو ہے کیا بات ہے. میں تو سمجھی بھائی یہ تمہاری جو شرارتی نیچر ہے نا وہ نہیں بدلنی کبھی بھی. دیکھو آپ بھانی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، تو ان کو کیا فکر فاقہ ہے؟ ٹھیک ہے، بچے ان کے کوئی باہر بیٹھ کے پال رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک پیرنی مل گئی ہے، اور اس پیرنی کے بعد ان کو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جب پاکستان کے وہ پرائم منسٹر بنے تھے تب بھی اس پیرنی کو سر پہ تاج رکھ کے تو اسی کی اشاروں پہ پاکستان چلتا تھا. تو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ نہ انہوں نے کبھی اپنا خود پیسہ دھیلا خرچہ، لوگ ان کا گھر چلاتے تھے، اے ٹی ایم ان کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت. تو وہ بس موجیں ان کی، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ٹریڈ ملز لگی ہوئی ہیں، باغیچہ بھی ہے، نیا باتھ روم بھی بنوا لیا انہوں نے. نہیں، آپ وہ بندی ہیں کہ جنہوں نے آپ نے بڑا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھا، اور بشرا بی بی کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کی تو ہارٹ بیٹ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے ساتھ، اور جذباتی ہو جاتی ہے. نہیں مجھے بتائیں نا آپ، ہارٹ بیٹ ان کی فاسٹ ہوتی ہے میرا نام سن کے. اچھا، جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ سنتے تھے نا جی کہ بشرا بی بی نے یہ دعویٰ کر چھوڑا ہے کہ اگر کپتان ان سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے کے فوراً بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، تو وہ بن گئے. اب ان کے وہ سارے چلے، وہ سارے ان کے تعویذ، وہ سارے موکلات سوئے پڑے ہیں. اب ان کے وہ ساری وہ طاقتیں کدھر گئی ہیں؟ وہ بھاگ گئے. وہ اس لیے بھاگ گئے کیونکہ اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خوش تھے، بڑی گالا میں بڑا مال آ رہا تھا، بڑا مال جا رہا تھا. نہ کوئی مال آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، لینے تو دینے پہ گئے نے، وہ سارے نس گئے رہے. موکلات بھی چلے گئے. وہ دیکھو نا، وہ کئی موکل تو ہوتے نا اور طرح کے، کئی انسان کے جسم میں بھی موکل ہوتے ہیں. تو وہ ان کی تو لوٹ مار کا وہاں پہ میلہ لگا ہوا تھا. چلے وہ تو شروع ہو گئی اور شدید ہی ہے. اتنا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا شرازہ ہی بکھر جائے. آپ نے صرف ان سے بلہ نہیں لیا، آپ دیکھیں ان کی ساری سیٹیں، مخصوص سیٹیں بھی گئیں، خواتین کی گئیں، اقلیت کی گئیں، پھر سینٹ میں کوئی حصہ نہیں ان کا، تتر بتر ہو گئے.
वोटर यहाँ पे जाहल है सारे, उनको सिर्फ निशान पता है कि ये तीर है, ये शेर है, ये बल्ला है, उनको वो मिलना नहीं है। बैंगन दे दिए आपने, आपने लोटे दे दिए उनको, आपने पतीले चरचे चमचे पता नहीं क्या कुछ दे दिया। जुल्म। बात सुने, ये तो खुद इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब आपने आईन के मुताबिक अगर आप एक चीज करवा नहीं रहे हैं तो फिर रोना पिटना क्यों डाला हुआ है? आपको इतनी दफा तो आपको मौका दिया गया, एएनपी को तो एक दफा मौका दिया इन्होंने, उनका तो केस ही अब 2023 का है, इनका तो 2020 का चल रहा है केस। तो आप उसका और इसका मुवाजना तो कर ही नहीं सकते। इनको तो कई दफा जो है वो कंसेशन भी दिया गया, लीनियंसी की गई, मौके दिए गए। इनका काम था कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें सारों को। जाने आपने कौन से चिल्ले काटे उनको छोड़ने के बाद, साढ़े सत्यानाश कर दिया सारी पार्टियों का, सारे चिल्ले, वो सारे गोश्त के चढ़ावे, वो सारा कुछ जनाब सदकात फर्क हो गए। इनके ऊपर अब बहुत सारी सख्ती है। मिर्चें भी सारी खत्म हो गई थी बाजार से, खत्म हो गई, मुर्गियां भी सारी खत्म हो गई। अच्छा, और वो बेचारे मुर्गियां और मिर्चें तो चलो को वो मजाक ही हम कर रहे हैं, वो बेचारी जो कायनात थी उसकी आपने देखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी, इतने बच्चे इन्होंने काशाना से बनी गाला ले जा के भेंट चढ़ाए, ठीक है। और वो जो पोटली निकली थी बनी वो ज़मान पाक से, उसमें क्या था? उसमें राख थी इंसानी अज़ा की। कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं तो हक्का बक्का पहले मैं सोचती थी कि ऐसे ही बातें हो रही हैं, मेरे सामने भी हो रही होती थी। और उस वक़्त भी बेचारी ये जो औरत थी, क्या नाम है इसका भला करे, जो अब ये जो अफशा लतीफ़, उस वक़्त भी बेचारी बहुत उसने रोना पीटना डाला हुआ था, लेकिन उसको ऊपर से इन्होंने दबाया हुआ था। अब वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कोई झूठ तो नहीं बोल सकती है। ये नहीं कि बलि चढ़ाया गया बच्चियों को ये जादू टोने के चक्कर में, कि किसी तरीके से ये जो है ना कि मुझे समझ नहीं आती कि ये इमरान खान को हो क्या गया था। मुझे तो ये जादू टूटने वाली बातें हमेशा इल्जामात के तौर पे ही हम सुनते हैं, मतलब साबित तो नहीं हो सके ना। इल्जामात कैसे हैं आपके सामने? वो इद्दत वाला भी, इद्दत में भी शिद्दत इख्तियार कर गई, और वो अब वो गई हैं, वो कहती हैं सब झूठ बोल रहा है, मैंने इद्दत भी पूरी की। उस वक्त भी पता था कि ये, हमें तो उस वक्त भी पता था कि इद्दत में शादी है ये। आपने कोई महाज छोड़ा नहीं, बल्कि सुराग भी नहीं छोड़ा। लेकिन हम चुप कर गए, हमने कहा चलो हमारा लीडर है, इसकी जाती जिंदगी है, थोड़ी इज्जत रख लें, कोई पर्दा डालें, कोई बात नहीं। गुस्सा बता मैं किस बात पे था? ये मुफ्ती सईद जो है, जिसने पहले 2 रेहाम से निकाह पढ़वाए, फिर 2 इससे पढ़वाए, इसको कोर कमेटी का मेंबर किस तरह बना दिया भाई? अच्छा, उसका क्या ताल्लुक है कोर कमेटी का मेंबर बनने का? लेकिन उसके मुंह पे टेप लगानी थी। अच्छा, अब उसने मुंह खोल दिया, अब सबके सामने बात आ गई है। तो ये तो जिसे कहते हैं ना कि ये ढकी छुपी नहीं रह सकती। और जो आप गलत बयानियां करते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, वो एक दिन जो है वो उसका धमाका हो जाता है। अच्छा, मुझे शेख रशीद का तो बताएं, वो उन्होंने भी बड़े कहते हैं मैंने 40-40 दिन के चिल्ले काटे, मैं गारों में रहा, पहाड़ों में रहा, कि एक शख्सियत है कि जिसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करना चाहता। वो इन्होंने उनको भी टिकट नहीं दी, हमायत भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। बड़ी ज्यादती की है वैसे शेख रशीद के साथ। वो बंदा जो है ना, जितना वैसे वो वन मैन, जिस तरह ये वन मैन शो है ना, वो भी वन मैन शो थे। अच्छा। पूरी पीटीआई जो है ना नफरत करती थी शेख रशीद से, लेकिन इमरान खान जो था उसको बड़ा पसंद था शेख रशीद, ठीक है। वो उस बेचारे ने वाकई अपनी सारी, कहता है कि मैंने तो सारी उम्र झूठ बोला है, अब थोड़ा सा सच बोलना शुरू किया है। जब सच बोलना शुरू किया तो उसको फारिग कर दिया गया। मुझे भी उसको सच रास ही नहीं आया। क्या समझ आती अब क्यों किक मारी है उनको, उनकी क्यों विकेट उड़ा दी है, क्यों उड़ाई है? हमारे तो उन्होंने देखे, मेरी बात सुने, इनकी भी और विकटें, बहुत विकटें क्या हैं। आप अगर रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं, अगर आप रियासत को हमला आवर होते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि रियासत चुप करके बैठी रहेगी? तो फिर तो ये दुश्मन का बयानिया कामयाब हो जाता है कि आप के जीएचक्यू पे अटैक। शेख रशीद ने भी वहाँ पे ये जो हमारी बस सर्विस है वहाँ पे जो चलती है मेट्रो, उसका वहाँ तोड़ फोड़ सारी की। उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, जिसकी उसमें 9 मई को ही उन्होंने किया ना सारा तोड़ फोड़। तो अब मुझे नहीं पता कि अब कहाँ वो चिल्ला काटने जा रहे हैं। लेकिन मैं वैसे जिसने भी उनको पकड़ा है ना, उनको शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। नहीं, शुक्रिया तो आप अदा करेंगे। नहीं, आप करेंगे। नहीं, वो इसलिए कि देखे ना उनकी फेस सेविंग हो गई। अच्छा, इन्होंने पीटीआई ने एक बंदा खड़ा कर दिया वहाँ उनके खिलाफ, तो इनका तो मामला जो है खराब, क्योंकि नून लीग भी बड़ी वहाँ पे, हनीफ अब्बासी वो भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, तो इनके पैसे भी बच गए। और ये भी ये कह सकते हैं कि मैं तो इसलिए नहीं इलेक्शन लड़ा क्योंकि मुझे उन्होंने कैडमिट
نہیں وہاں بھی آرام سے بیٹھ کے سگار پیئیں گے, موجے کریں گے. چلے مجھے کر لیں اگر کی جاتی ہے ان سے تو. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کی عمر جو ہے نا بیٹھ کے صرف سگار پینے والی رہ عظمیٰ گئی ہے. کاردار بھی معافی نہیں ان کے کاغذوں میں, اور ان کی جو لیڈر ہے نا مریم بی بی, وہ بھی جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں اور نمک چھڑکتی ہیں زخموں پر. وہ پہلے ہی بڑے پریشان, اوپر سے کہتی ہیں کہ انتخابی نشان انہوں کا بلہ ہے ہی کوئی نہیں, انہوں نے انتخابی نشان تے ڈنڈا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یا پھر گھڑیے. دیکھیں جو زخم انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو دیے, اللہ تعالیٰ, وہ یہ خود بھی کہتے تھے, ان کو پھر بعد میں یاد نہیں رہتا کہ یہ جو باتیں کرتے تھے کہ یہ جو کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. ان کو آپ دیکھیں ڈیتھ سیل میں انہوں نے رکھا مریم نواز کو, اور ان کے وہاں پہ حفظ بیجا میں وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے کوئی فیسلٹی نہیں لی, سب انہوں نے ریفیوز کر دی. کیمراز لگائے ہوئے تھے جو کہ کھلتے تھے پی ایم ہاؤس میں. اب اندازہ کریں یہ کتنی گھٹیا پن والی یہ بات. جو پی ایم ہاؤس میں لگے ہوئے تھے کیمرے, وہ کہاں کھلتے تھے؟ کیمرے تو ہر جگہ لگے ہوئے تھے نا, کیمرے کی آنکھ, خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ دیکھو نا یہ کس طریقے سے ان کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, کس طریقے سے ان کو ہراساں کیا گیا جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں پہ کراچی میں تھی. چلے غلط ہوا ہے, مگر جب ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے نا تو تب بھی تو تھوڑا بول دیا کریں آپ, دیکھیں یہ ساری باتیں بیلنس تو رکھا کریں. یہ مکافات عمل ہے, مکافات عمل ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کسی کے لیے آپ گڑا کھودتے ہیں, آخر میں آپ خود بھی اس گڑے میں. نہیں تو اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے پاس نہیں آئے گا پلٹ کے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں لیکن یہ دے آسکڈ فار اٹ نا, انہوں نے تو جو کام کیے ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں ریاست پہ حملہ جو ہے نا کسی پارٹی نے آج تک نہیں کیا. نہیں تو میں بہت سارے لیڈر سے بات کیا, ایک بات تو ہے نا, آپ نے بلہ ختم کر دیا, آگے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ آپ کے مطابق. انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ مارا, بلہ خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ مارا. ورنہ تو اگر یہ صحیح طریقے سے انٹر پارٹی کرا لیتے تو بلے کے ساتھ میرے خیال میں کورٹ ان کو 2 گیند بھی دے دیتی. کھوسا صاحب نے مناسب ہی نہیں سمجھا فیصلہ کروانا, اور کہا جناب آپ سے انصاف کی امید کو نہیں, اپلیکیشن ہی واپس کر دو. میں کہتی ہوں کہ میں جتنی بھی میں اس بات کی مذمت کروں کم ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کے خلاف اس وقت ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں, اور جو گند انہوں نے سوشل میڈیا پہ گھولا ہوا ہے, ان سب کو تو سولی پہ ٹانگ دینا چاہیے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اور یہ بھگتیں گے اس کو. یہ سیدھے نہیں ہوئے, ابھی یہ سیدھے نہیں ہوئے. پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں, تو مجھے یہ بتاؤ منان, کہ کورٹ لگا ہے اور پورے 24 کروڑ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کورٹ میں کیا سوال جواب ہو رہے تھے. نا اہل ان کے سارے لائرز, دھیلے کا انہوں نے کیس تیار نہیں کیا ہوا تھا, کچھ نہیں ان کے پاس جواب تھا, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کوئی کاغذ, نہ کچھ. پوچھ کے وہ تھک گئے کہ کچھ تو ہمیں آپ دے دو. مریم بی بی نے بھی مشورہ دیا, تیاری کر کے جایا کرو, ہن ساس دے فون دے اوتے فیصلے نہیں ہونے, کچھ تو ثبوت دے دو. کورٹ تو ظاہر ہے, دیکھو آئین اور قانون کے مطابق جائے گا نا, وہ سیاسی اکھاڑا تو نہیں ہے. تو اب جو انہوں نے گند گھولا ہوا, یہ تو سوشل میڈیا کو انہوں نے جو ہے اپنا جو رہی صحیح کسر ہے نا, اپنی جو تھوڑی سی رہ گئی ہے نا تدفین, وہ بھی پوری کرنے جا رہے ہیں. جو ان کے جو کارنامے ہیں اس وقت. نہیں تو آپ مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کا سٹریس ابھی بھی کیوں ختم نہیں ہوا؟ کہ دیکھیں اب تو پی ٹی آئی تو سامنے رہی نہیں, اب مد مقابل یہ 1-2 حلقوں میں آپ کے لاہور میں جو بلاول بھٹو ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کھل کے الیکشن لڑے, خوش رہے, آپ شاد رہے, آپ جیتے ہوئے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ سٹریس ہے؟ نہیں تو وہ میں نے سنا ہے جناب آزاد امیدواروں سے بھی آپ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں, یار ووٹ کھینچ کے لے آئے. پتہ نہیں کیڑا چینل ویکھ دیو, اور نیوز سارا دن جو ہے نا فیک نیوز ہی چلاندا رہندا ہے. تسی پروپیگنڈا کرنا چھڈ دیو, پروپیگنڈا کرنا چھڈ دیو. نہیں پروپیگنڈا نہیں, میں تو بات ساری یہ ہے کہ ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں, ہم تو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آ جائے ہمارے میدان میں, ہمارے سامنے الیکشن لڑنی ہے, اور کس چیز پہ لڑنی ہے؟ اپنی پرانی کارکردگی پہ. جو پرفارمنس رہی 2017-18 میں وہ اپنے سامنے رکھو, اور جہاں سے ترقی کا وہ پہیہ رکا تھا وہیں سے اس کو چالو کر دینا دوبارہ. 16 مہینے میں پہیے ہی توڑ دیے تھے, اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے بڑی بھاری قیمت عطا کی سیاسی جماعت نے ہماری. سیاسی کیا, عوام نے قیمت عطا کی, آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں, جب آپ کا بال قرضے میں جکڑا ہو, پھر آپ آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ کر کے, پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے آپ نے وہ دیکھا تھا, وہ بھاگ گئے. اور جب آپ بھاگ گئے تو ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ آ گیا. آپ کو روز آپ کو یہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ سری لنکا بننے جا رہے ہیں, کہتے تھے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب نے جس دن ان کی حکومت بنی ہے, شہباز شریف کی, انہوں نے کہا تھا آپ اپنی الوداعی تقریر لکھیں اور اس حکومت کو ڈیزالو کر دیں, ہم ان کا گند اپنے کندھوں پہ کیوں لیں, ہم فوراً الیکشن میں جائیں گے.
اور اس وقت وہ ٹائم تھا جب بانی صاحب کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ بد دعائیں دے رہے تھے. اتنا مشکل زندگی ہو گئی تھی آپ کی لوگوں دعائیں ہوں ٹھیک بد ہے؟ دعائیں ہوں بانی کے بغیر پوری نہیں اب ہوتی. مجھے یہ مریم بی بی بتائیں، نے بڑا تگڑا اب آپ جلسہ یہ کیا ہے بتائیں اور اس میں جناب آپ کہ دیکھ لیں آج وہ آپ تقریر کو ایسے ہی گھوم رہی ہے ان کے آج ارد گرد. کوئی کہہ رہا ہے کہ سری لنکا ہے پاکستان؟ کوئی نہیں کہہ رہا نا. سٹیبل ہو گیا نا ملک. قیمت ہم نے بہت ادا کی اس کی، بہت سیاسی قیمت ادا کی. ظاہر ہے مہنگائی ایک تو دنیا میں تھی، باقی ہمیں بھی بہت بری طرح ہٹ کی مہنگائی. اور پھر جو IMF کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ تو زہر کھانے کے برابر ہوتا ہے.